Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، عنقریب رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی رحمت کا مہینہ ہے، اور کم مائیگی ہماری یہ کہیے کہ ہم اس کا جو حق ہے وہ ہم حق ادا نہیں کر پاتے ہیں، جبکہ یہ مہینہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم اس کے شایان شان اس کا استقبال کریں، اس کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شعبان کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، خطاب فرمایا، اور اس میں کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، کہ عنقریب ایک بہت ہی عظیم مہینہ جو ہے وہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ مبارک مہینہ، ایسا مہینہ جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایسا مہینہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ غمگساری کا مہینہ ہے، اور جو کوئی اس میں کسی کو جو ہے وہ افطار کرائے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جہنم سے خلاصی دیں گے، اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کے پاس تو اتنا نہیں کہ کوئی سب کو افطار کرائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اس کے لیے ہے کہ جو کوئی کسی کو ایک گھونٹ دودھ کا دے دے، لسی دے دے، یا پانی کا ایک گھونٹ سے اس کو افطار کرا دے، اور جو کہ کسی کو بھرپیٹ کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس مہینے کی کتنی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور اس میں یہ کہ اس مہینے میں جو ایک نفل کام ہے وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اس کا نفل کام کا درجہ ہے، اور جو کوئی اس مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو گویا اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض انجام دیے۔ یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے رمضان کی وجہ سے، شعبان کی تاریخوں کا باقاعدہ اس کی نگہداشت کرتے تاکہ رمضان کب آئے گا، کب اس کی چاند دیکھنا ہے، اس کا باقاعدہ اہتمام فرماتے، اس میں آسانی رہے۔ رمضان آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ اہتمام فرماتے ہیں رمضان کا کہ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی جنت کی بہاریں یا جنت کی نعمتیں وہ جنت لوگ جتنی آسانی سے چاہیں حاصل کر لیں۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تاکہ کوئی جو ہے وہ جہنم میں نہ جائے، ایسے کام ہی نہ کرے، اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور یہ معنوی بھی ہو سکتا ہے۔ شیاطین قید کرنے کا معنی یہ کہ شیطان انسان کو اس مہینے میں اکساہٹ کم ہوتی ہے، انسان کے نفس میں شیطان کی، یعنی شیطان سے اللہ تعالیٰ انسان کو، بنی نوع آدم کو، مسلمانوں کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں مسلمانوں کا صبر جو ہے وہ ایک الگ لیول پر ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، اور جب کوئی تم میں سے آپس میں کوئی جھگڑا ہو تو وہ یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں جھگڑا نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ ہمیں یہ ٹیچنگ دی گئی ہے، یہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ رمضان ہے تو رمضان میں کوئی فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یعنی جو حج کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہے، نہ کوئی بے حیائی کے کام، نہ کوئی گالم گلوچ، نہ کوئی جنگ و جدال، نہ کسی کو برا بھلا کہنا۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے اس کا شایان شان استقبال کرنا چاہیے، کہیں نہ کہیں یہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے اور ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم نے اس کو جو ہے وہ کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ راتوں کو ہم جاگتے ضرور ہیں، لیکن جو جاگنا چاہیے جس لیے کہ راتوں کو ہم عبادت کریں اور اللہ سے لو لگائیں، جس کے لیے یہ مہینہ ہے، اللہ سے مغفرت مانگیں، وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ اور باقاعدہ یہ تو اب تو اس طرح سے خاص طور سے مسلم محلوں کا حال یہ ہے کہ مسلم محلوں میں پوری رات جاگا جاتا ہے، بلکہ کھانے پینے کے علاوہ کھیل کود کا موسم ہو گیا ہے۔ لوگ محلوں میں بیڈمنٹن اور کرکٹ کھیلا کرتے ہیں۔ یعنی شیطان اس قدر حاوی ہو گیا ہے، شیطان نے اس قدر ہمیں بہلا دیا ہے، بھلا دیا ہے چیزوں کو، کہ ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ یہ مہینہ آخر آیا کس لیے۔
جبکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اہتمام میں جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، عام ہے. جہنم کے دروازے اللہ تعالیٰ بند فرما دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو جہنم کا راستہ ہی وہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ شیاطین کو قید کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اس مہینے میں تو کمر کس لیتے تھے، اور خاص طور سے آخری عشرے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. یہ اللہ سے لو لگانے کا مہینہ ہے. اس میں ہم کو چاہیے کہ ہم قرآن، رمضان پر زیادہ توجہ کریں، تعلق باللہ پر زیادہ توجہ کریں، قرآن پر زیادہ توجہ کریں. کھانے پینے میں، خریداری میں اور دیگر چیزوں میں، یا یہ کہیں کہ طرح طرح کے آئٹم گھر میں بن رہے ہیں سحری میں اور افطار میں، تو ہم اپنے گھر کی خواتین کو بھی وہ مارجن دے کہ وہ بھی اللہ کی عبادت کریں. کم کھائیں. یہ کم کھانے کا مہینہ ہے، یہ زیادہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کھانا کھانے سے منع نہیں کرتا آپ کو، لیکن ہمارے یہاں اس کو کھان پان کا مہینہ بنا دیا گیا ہے. اصل معاملہ ہمارا خراب یہاں ہوتا ہے. تو یہ رمضان ہے، اس کے لیے کمر کس لینا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہمارے ذمے جو کام ہیں وہ ہم کر لیا کریں. یعنی جو لوگ کاروباری ہیں وہ اپنے کاروبار میں اس قدر وہ نکالیں وقت کہ رمضان میں باقاعدہ اس کے لیے وقت ان کے پاس ہو، اپنے کاموں کو اس طرح ایڈجسٹ کریں. جو نوکری پیشہ لوگ ہیں اگر ان کے اندر وہ ہے، توانائی ہے، تب تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر وہ کہیں ایسا فیل کرتے ہیں کہ میں رمضان کا حق ادا نہیں کر پاؤں گا، تو انہیں چاہیے کہ جو چھٹیاں ان کی ہوتی ہیں وہ چھٹیاں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ لیں، خاص طور سے اخیر عشرے میں. بچوں کو بھی اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. ہم عید کی جو تیاریاں کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں تو ہمارا خریداری میں جا رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے کی جو ہم عید کی تیاریاں ہیں وہ یا تو رمضان سے پہلے شعبان میں کر لیں، رمضان پورا فری کر دیں تو اللہ کی عبادت کو. خواتین کو بھی ہم اپنے گھر کے اس میں فری کر دیں تاکہ وہ بھی سکون سے عبادت کر سکیں. یہ رمضان کا وہ حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، اور ہمیں اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی چاہیے. اس کی آمد کا ہمارے دلوں میں اشتیاق اور شوق ہونا چاہیے. جیسے کوئی مہمان جب آتا ہے تو ہم اس کے لیے، اگر کوئی اہم مہمان ہے تو ہم اس کی خاطر مدارت کے لیے پہلے استقبال کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے کہ رمضان یہ خاص مہینہ ہے. تمام مہینوں میں سب سے زیادہ دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسی مہینے میں سایہ فگن ہوتی ہے. تو ہم کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ اللہ کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ ہم سمیٹ لیں اور اللہ کے اجر کے ہم حقدار بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کو حقیقی معنوں میں رمضان کا استقبال کرنے، اس کے فوائد حاصل کرنے، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.